صلی علی نبینا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی عدنان ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہے، اور سلسلہ چل رہا ہے عظمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے، ان کی عظمت کے اور ان کی بڑائی کے معاملات، ان کے معجزات آپ سے اس لیے شیئر کرتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں کو کتابیں پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، زندگی مصروف ہے، وہ آتے جاتے سفر میں سنتے رہیں، اپنے نبی کی یاد تازہ کرتے رہیں۔ جس قدر ان کی یاد آتی رہے گی، تازہ رہے گی، اس قدر ایمان اور دل جو ہے وہ ایمان کی حلاوت محسوس کرتا رہے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں آج کا جو میں دو واقعات آپ سے شیئر کروں گا، وہ بیسیکلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معجزے کے ریفرنس ہیں، جو کہ کنکریوں کے حوالے سے ہیں۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفل میں بیٹھے تھے اور 7 کنکریاں انہوں نے ہاتھ میں لیں، تو ان کنکریوں سے اللہ کے ذکر کی آواز آنے لگی، تسبیح کی آواز آنے لگی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب انہیں زمین پہ واپس رکھ دیا تو وہ خاموش ہو گئیں۔ سبحان اللہ۔ اب آپ اندازہ کریں کہ کیسے سائنس ہمیں یہ ایکسپلین کرے گی کہ یہ کیسے ہوتا ہے کہ کوئی چیز جو بے جان ہے اس سے آواز اللہ کے ذکر کی آنے لگے۔ وہ کون سی قوت ہے جو اس بے جان کو بھی جاندار کی طرح بنا دیتی ہے؟ یہ اس میں نشانیاں سوچنے سمجھنے والوں کے لیے بہت بڑی۔ اسی طرح آپ سے ایک اور واقعہ شیئر کرتا ہوں ابو جہل کے ریفرنس سے۔ ابو جہل منکرین میں سر فہرست تھا، اور اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمانے کے لیے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ میں کچھ کنکریاں لے کے اور مٹھی بند کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اگر آپ اللہ کے سچے نبی ہیں اور اگر آپ کو آسمانوں کا راز دیا گیا ہے تو آپ بتائیے کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے۔ وہ آزمانا چاہتا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ میں جب کبھی بھی سنتا ہوں، دیکھتا ہوں، یہ واقعہ پڑھتا ہوں، دوبارہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ فرمایا کہ جو تیرے ہاتھ میں ہے اس کے بارے میں بتاؤں، یا جو تیرے ہاتھ میں ہے وہ خود بتا دے کہ میں کون ہوں۔ سبحان اللہ، کیسے زبردست الفاظ ہیں۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھوڑا توقف کیا، اور آپ اس سوال پہ غور کریں ذرا۔ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتا دیں کہ وہ کیا چیز ہے تو یہ ایک غالباً چھوٹا امپیکٹ ہے، لیکن اگر وہ چیز جو بھی ہے، جو بے جان ہے یا جاندار ہے، جو اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اگر بول پڑے کہ یہ نبی کون ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بڑی عظمت کا معاملہ ہے، کیا ڈیفرنس ہے ان دونوں چیزوں میں۔ اب ابو جہل کو تھوڑی سی فکر تو ضرور ہوئی ہوگی کہ یہ کیا بات کہی گئی ہے اور اس کا کیا مطلب ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، تو ان کے کہنے کی دیر تھی تو ابو جہل کے ہاتھ میں بند مٹھی میں جو کنکریاں تھیں وہ بول اٹھیں، اشہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ انہوں نے گواہی دے دی کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ ابو جہل نے جب یہ دیکھا تو غصے سے اس نے کنکریاں نیچے زمین پہ پھینکیں اور کہنے لگا کہ آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، اور یہ کہہ کے وہ چلا گیا۔ اندازہ کیجئے کہ وہ آزمانے آیا تھا اللہ کے نبی کو، اور کائنات کی ہر شے اللہ کی گواہی دیتی ہے، اللہ کے نبی کی گواہی دیتی ہے۔ کنکریوں نے بھی ایسا کیا، لیکن ابو جہل حسد میں تھا، بغض میں تھا، وہ نہ جان سکا عظمت، وہ نہ مان سکا، دیکھ کے بھی نہ مان سکا، بد نصیبی اس کی۔ اینی ویز، یہاں جو بات اہم ہے وہ دکھانا، بتانا ہے، یہ اہم ہے کہ اللہ کے نبی بہت عظیم ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنی عظمت نوازی کہ کائنات کی چیزیں ان کے بارے میں گواہی دیتی رہیں۔ اللہ ایسا کریں کہ ہمارے دل بھی ان کی عظمت کی گواہی دیتے رہیں، ہمیشہ ان کے ساتھ جڑے رہیں، ان سے محبت کرتے رہیں۔ اور آپ سے عرض کروں، جس طرح پہلے میں کئی جگہوں پہ بتا چکا ہوں کہ اللہ کے نبی کی محبت، فرمایا تم میں ایمان نہیں جب تک تم میں، تمہارے دلوں میں میری محبت، تمہارے ماں باپ، بہن بھائی، اولاد، ہر کسی سے بڑھ کر زیادہ نہ ہو جائے۔ سورس کروں کہ یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد صرف یہ ہے، ان کی یاد تازہ ہوتی رہے، ان سے پیار ہوتا رہے، ان پر بہت درود پڑھتے رہیں۔ میں آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ کرتا ہوں، یہ وہ چیز ہے جو سنتا ہے اس کو نہیں پتہ یہ کیا چیز ہے، صرف جو کرتا ہے، جو درود کی کثرت کرتا ہے، جو پڑھتا رہتا ہے، صرف اس کو پتہ چلتا ہے یہ کیا چیز ہے۔
یہ ایک ایسا خوبصورت معاملہ ہے جو اللہ تعالیٰ خود کرتے ہیں، اور اگر آپ بھی کرنے لگ جائیں آپ کو قدرت وہ چیزیں دکھانا شروع کرے گی جو عام آنکھیں نہیں دیکھتی۔ سو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے دیں انشاءاللہ، اور ہمیں ہمارے نبی سے جوڑ دیں انشاءاللہ، دنیا آخرت میں ان کا ساتھ رہے، اور وہ اللہ کے مقرب ہیں، ہم بھی مقرب ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ بہت خوش رہیں، دعا میں یاد رکھیں، زندگی رہی ملاقات رہے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔